اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک سفر میں تھے۔ راستے میں قبیلہ بنو سلیم کے پاس ان کا پڑاؤ ہوا۔ وہاں پہ ایک عورت کا گزر ہوا تو وہ بڑی پریشان تھی، اور اسی پریشانی میں اس نے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ صحابہ کرام کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی کو کوئی دم آتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں، آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو وہ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، کوئی علاج نہیں مل رہا، کوئی دم درود کرنے والا نہیں مل رہا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ گئے، تو قبیلے کے سردار کو دم کیا تو اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے خوشی میں صحابہ کرام کو 30 بکریاں پیش کی۔ صحابہ کرام وہ لے کے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی استعمال کرنے کی، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر اس کا دم کیا تھا بنو سلیم کے قبیلے کے سردار کو، جس سے اس کی بیماری دور ہو گئی تھی، زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ دم کے لیے اکسیر ہے۔ سورہ فاتحہ کا دم کرنا مریضوں پر مسنون ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ ہے، آغاز ہے، قرآن پاک کا آغاز ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، تو قرآن پاک جب ہم کھولتے ہیں تو پہلی ہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے۔ تو وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، آج پہلی دفعہ کھلا ہے، اور وہاں سے ایک فرشتے کا نزول ہوا ہے، اور وہ فرشتہ بھی پہلی دفعہ ہی اترا ہے زمین پر، اس سے پہلے کبھی نہیں وہ آیا۔ وہ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 تحائف لے کے آیا، ایک سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں والی سورت، اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اب سورۃ الفاتحہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے پہلے یہ سورت کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی، نہ ہی تورات زبور میں، نہ ہی تورات میں، نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں کہیں اور یہ سورت موجود ہے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ سورہ شفا ہے، اس سے شفا ملتی ہے۔ اس کو پڑھ کے دم کرنا مسنون ہے، اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا علاج کے لیے بہتر ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اصل میں مکالمہ ہے ایک اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اب اپنے بندے کو وہ سب کچھ دوں گا جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ پھر بندہ سوال کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کو صدیقین، شہداء، انبیاء اکرام اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر رکھتا ہے ان بندوں کو، ان کو ان کے راستے پر چلاتا ہے، انبیاء اکرام کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر۔ پھر بندہ یہی نہیں صرف کہتا کہ مجھے ان کے راستے پر چلا، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جن سے جو گمراہ ہوئے، یعنی نہ یہودیوں کے راستے پر چلا اور نہ عیسائیوں کے۔ اور پھر بندہ کہتا ہے آمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ سب کچھ دوں گا جو تو نے چاہا۔ تو سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے حدیث میں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں پھر اس کو سبع مثانی کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہے، سورہ فاتحہ یہ روشنی ہے، اور یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ اور پھر یہ کہ نماز میں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ہر مشکل میں پڑھتے ہیں، ہر دعا سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں ہر وقت شامل رکھنی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، رزق کی تنگی کا علاج ہوتا ہے، جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنے فوائد آپ کو ملتے جائیں گے۔ تو کثرت سے پڑھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ہر آیت کو ہم 100 دفعہ پڑھیں، ہر دن میں، ہر روز کم از کم 100 دفعہ ہر آیت پڑھ لیں۔ اس سے بہت زیادہ برکتیں، رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بیماریاں صحیح ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو جب اتنے سارے فائدے ہمیں ایک سورت سے مل رہے ہوں، سورت پڑھنے سے، تو ہمیں اس کو نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے۔ نماز کے اندر تو فرض ہے پڑھنا، لیکن نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔